علی محمد خان صاحب، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، گو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ساری نظریں آپ کی ہیں، امیدیں ہیں کل کے جلسے پر، وہاں پر آپ کو اپنا ٹرمپ کارڈ بھی استعمال کریں گے، شاید وہی عوام اگر آپ نے بہت زیادہ جمع کر لی تو وہی شاید آپ کا ٹرمپ کارڈ ہوگا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی آپ ثبوت وہاں پر لے کر آئیں گے کہ خرید و فروخت کی گئی ہے اور قوم کو نقصان پہنچایا گیا ہے، شاید یہ ساری باتیں آپ کریں گے۔ لیکن پارلیمان کے اندر اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کیا صورتحال ہے؟ آپ کے اتحادی ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا لیکن آخری وقت تک وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ منحرف اراکین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ابھی تک نہیں نظر آ رہے، کسی پریس کانفرنس میں کسی جگہ پر یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ اب آپ کو ووٹ دیں گے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ جو سیدھا سا اسکور بورڈ ہے اس پہ آپ کا نمبر ہی ثابت کرتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ محمود صاحب، بڑا لمبا ابتدائیہ آپ نے دیا لیکن آپ نے اچھا ایک بہترین جمالی خاکہ دیا، سب جماعتوں پہ آپ نے جمالی بات کی ہے۔ ایک تو میں چلتے چلتے ایک بات کر کے پھر آپ کی بات کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج میں نے سنا ہے اس طرح کی جلسوں میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ظاہر اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار نہیں رہ پاتا۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بلاول صاحب نے آج خاتون اول کی بات کی ہے اس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کہ نان پولیٹیکل لوگوں کو ان کو اس طرح سے نہیں برگیدنا چاہیے۔ شریف فیملی یا زرداری فیملی کی کوئی بھی وہ خواتین یا گھر کے اور بھی افراد جو پالیٹکس میں نہیں، ہم کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، کبھی آپ نے ان کا نام ہمارے منہ سے نہیں سنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس خاتون اول کے خلاف کچھ ہے تو اس کو ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں۔ جلسوں میں گھر کی خواتین کا اس طرح سے ذکر جو ہے وہ بڑا ہی نامناسب ہے۔ وہ خود ان کی اپنی فیملی، ان کی والدہ شہید محترمہ اور ان کی نانی جو ہے وہ اس چیز کا شکار رہی ہیں جو جاوید لطیف صاحب کی جماعت میں ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور مجھے پتا ہے جاوید لطیف صاحب ان چیزوں کے بڑے ناقد ہیں اور ان کو وہ بھی پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمیں ان چیزوں کا احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ جہاں تک کل کے جلسے کا مسعود بھائی تعلق ہے، واقعی یہ بڑا ڈیسائسو جلسہ ہے، بڑا اہم جلسہ ہے۔ ہم نے اس کو ٹیمپو بھی بڑھایا ہے، پورے پاکستان سے ہمارے کارکن آئے ہیں، میں بھی کل کا ادھر علاقے میں آیا بیٹھا ہوں، کل اپنے کارکنوں اپنے دوستوں کے ساتھ میں بھی آؤں گا۔ پہلے تو میری یہ تمنا ہے کہ پرامن طریقے سے سارا ہو، کیونکہ جمعیت کے بھی کارکن آئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی آ رہے ہیں۔ کل ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دینا ہے۔ لائنز ڈرون ہیں مسعود صاحب، لائنز کے اس طرف وہ لوگ ہیں جو اس وقت اینٹی سٹیٹس کو ہیں، جو پاکستان کو تبدیلی چاہتے ہیں، جو مافیا کے خلاف ہیں، اور اس طرف وہ لوگ ہیں جو پرانے سسٹم کی بحالی چاہتے ہیں۔ اس وقت مافیا یا سٹیٹس کو جس طرح چراغی سحری آخری بار پھڑکتا ہے، اسی طرح سٹیٹس کو آخری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو گرا دو، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے واحد آدمی ہے جو اس وقت سٹیٹس کو کے سامنے جو ہے وہ تنے تنہا کھڑا ہے اور پیچھے جو ہے لاکھوں عوام ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کا بڑا فیصلہ ہو جائے گا، عوام اس پہ اپنا مہر تصدیق ثبت کرے گی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ ہیں، ایبسولوٹلی یس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پارلیمنٹ کے باہر کی بات، لیکن اس وقت میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو اسکور بورڈ ہے اس پر آپ کی پوزیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اب فیصلہ بس یہی جلسہ عوام الیکشن میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور یہ خدا حافظ سب کہتے ہیں حکومت کو جو آج مریم بی بی کہنے گئی ہیں خدا حافظ بائے بائے؟ مریم صاحبہ تو پہلے خود اپنے آپ کو بحال کریں، وہ تو ان پہ جو کرپشن کے الزامات ان کی فیملی پہ ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ دیکھیں جو ایوان کی لڑائی ہے یا ایوان کا مقابلہ ہے، اس طرح کہہ دیں، وہ ایوان میں لڑا جائے گا، جو باہر کا ہے وہ باہر لڑا جائے گا۔ 172 اپوزیشن نے لانے ہیں کیونکہ عدم اعتماد وہ انہوں نے موو کی ہے، یہ بات نہ بھولیں۔ ہم اپنے اعتماد کی تحریک پچھلے سال کامیاب کر چکے ہیں اور اس سال انشاءاللہ بجٹ بھی پاس کر کے دکھائیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کرپشن وغیرہ، تو مجھے بڑا ایک چیز میں آپ کے آن ریکارڈ پروگرام میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں مخالفت بھی ہوتی ہے، لوگ ادھر ادھر بھی ہوتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کی بھی باتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے اس بار ہوا ہے اور اس پہ ایک بڑے ہی مشہور اینکر عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے، اس کو تو دیکھ کے گھن آتی ہے کہ جس طریقے سے یہ اپوزیشن کے لوگ جو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پیسہ چلایا جا رہا ہے، آپ بھی اس کو دیکھیے اور سر دھنیے کہ کیا ہم نے اس کے لیے اس ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں یا اس لیے۔ علی بھائی اس پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، پہلے میں انکارپوریٹ کروں گفتگو میں میاں جاوید لطیف صاحب کو، اور پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا اس پر کہ عمران خان صاحب نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں رکھا جو بکنے والے تھے، جو اب جن کی قیمتیں لگ سکتی تھیں؟ عمران خان صاحب اتنی کمزور وچ
पिच पर खड़े हुए थे, कैसे तब्दीली लेकर आते? आपका हुकूमत लेना, एक ऐसी हुकूमत लेना जिस पर आपका बस ही नहीं चलना था, इख्तियार ही नहीं चलना था, आपने ऐसा किया ही क्यों जब नतीजा ये निकलना था? एक मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? महंगाई मुकाओ मार्च लेके चल रहे हैं, कैसा चल रहा है ये मार्च? मंजिल पे पहुंचने के बाद क्या आप ये समझते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद जो है उसमें आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलती तो फिर आप भी फैसला सड़कों पे करेंगे, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि अगर वहां कामयाबी नहीं हुई तो फिर लड़ाई गली मोहल्लों में होगी? देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है शुरू में। आपने कहा कि अदम इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाया जा रहा है। दूसरी आपने बात की है अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं जी। मैं दोनों पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम इस मौके पे आज की सूरत हाल में, आज के सिनारियों में ये कहना ही नहीं चाहते कि 4 साल एहतसाब के इदारे आपके पास थे, 4 साल बाद प्यार थे, आप एक दमड़ी करप्शन के किसी पर साबित नहीं करवा सकते, इल्जाम आपने बहुत लगाए। अब आ जाते हैं जहां तक तल्लक है अदम एतमाद का, तो मेरे भाई हैं अली मोहम्मद खान और मैं इनसे तवक्को भी ये रखता हूँ कि बाकी सारे लोगों से बरल बेहतर हैं, और मैं ये तवक्को रख के ये बात कहने लगा हूँ कि देखें, आज के दिन हम 2 चीजें सिर्फ डिस्कस कर लें कि क्या अदम एतमाद जो है वो असेंबली के अंदर होनी है या डी चौक में होनी है, और उसकी वोटिंग जो है वो अरकान असेंबली ने करनी है या 10 लाख 20 लाख लोगों ने करनी है। जवाब आएगा यकीनन अरकान असेंबली में। तो जब अरकान असेंबली में वोटिंग करनी है, और आप खुद दावत दिया करते थे कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अदम एतमाद लेकर आओ, और चले, हमने हिम्मत नहीं की, हिम्मत आपने पैदा की, हम आ गए कि, और ये भी एक कानून है जो फ्लोर क्रॉसिंग का मसूद, ये देखते हैं कि तशरीह उसकी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुझे कोई ये बताए कि अगर अदम एतमाद हुकूमत वक्त के खिलाफ होती है या अपोजिशन के खिलाफ होती है, और जब वो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बना था उसका मकसद अगर अदम एतमाद की तहरीक का दरवाजा बंद करना होता तो बड़ा क्लैरिटी से ये लिखा जा सकता था कि कोई भी हुकूमत हो उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकती। मियां साहब, वो तो फैसला अदालत कर रही है ना, और अदालत ने कह भी दिया आप आ जाएं जी, वोटिंग भी करवाएं और फैसला इसका बाद में होगा। अदालत के सामने अभी एक ही नुक्ता है कि अगर नाअहली होती है तो वो ताहयात होगी या उसकी कोई मुद्दत होगी, उस पर फैसला बाद में आ जाएगा, और ये अमल रुकने वाला भी नहीं है। अब अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश भी होगी, उस पर वोटिंग भी होगी। मगर क्या वजह है कि इसी मौके पर आप भी महंगाई मुकाओ मार्च लेके निकल रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी निकल रहे हैं, काफिले लेकर आ रहे हैं, तो ये ऐसा मौका क्यों चुना आपने जब एक आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, लोग आपके साथ हैं, नंबर्स आपने पूरे कर दिए, सड़कों पर लेकर आएंगे, इमरान खान साहब के सामने खड़ा करेंगे, उनके लोगों के सामने खड़ा करेंगे, तो ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? अगर रुक जाए तो मैं अर्ज करने की जिसारत कर लूँ आपकी खिदमत में। आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब दे दूं अगर इजाजत है। जी फर्म। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप दोनों को एक पलड़े में ना रखें, खुदा के लिए हकायक दुनिया को, कौम को बताएं। जो हकीकत है वो ये है कि अदम एतमाद की तहरीक आई और उससे पहले हम 23 मार्च का जलसा लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुके हुए थे, मगर इसके बावजूद जब हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए तो हमने 23 मार्च को पोस्टपोन कर दिया, इस वजह से कि मकसद हमारा हुकूमत वक्त को आईनी तरीके से अलग करना था, जिसके लिए हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ गए। अब होना तो ये चाहिए था, जो हुकूमत वक्त है, बजाय इसके कि सरकारी वसाइल से आपने कभी ये देखा था कि हेलीकॉप्टर जो है या स्पेशल प्लेन जो है वो हुकूमत वक्त अदम एतमाद रोकने के लिए, नाकाम करने के लिए इस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह कोई रक्षा इस्तेमाल नहीं करता, कर रहे हैं। मगर मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद की तहरीक पास या नाकाम हो लेने दें, उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत बढ़ गई है बतौर इनके जलसे करने से, मगर अदम एतमाद की तहरीक के
آئیں گے اور جس کا جگرا بڑا ہوگا وہ 10 لاکھ لوگوں میں سے نکل کے اسمبلی جائے گا اور واپس جگرا ہوگا تو آئے گا. یہ آپ نے باتیں سنی نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا دیکھیں حکومت وقت سے میاں صاحب میرا سوال تو بہت سمپل سا ہے کہ حکومت وقت ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی حکومت ہوتی ہے, آپ بھی وسائل استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم ہیلی کاپٹر یا جہاز پر ہی سفر کرے گا نا, وہ اس کے پاس یہ سہولت موجود ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ عوام کو لے کر کیوں نکل رہے ہیں ایک ایسے موقع پر جہاں پر پارا اتنا ہائی ہے, ایک دوسرے پر بدترین الزامات لگائے جا رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی, حکومت چلی جائے گی. آپ کا وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں جب حکومت کے وزراء اور پرائم منسٹر یہ تھریٹ دے, دھمکیاں دے کہ آپ نے ان لوگوں سے نکل کر آگے جانا ہے اور ان لوگوں سے نکل کے واپس آنا ہے, انتظامی مشینری ان کے پاس ہو, ہمارے پاس کون سا تحفظ رہ جاتا ہے؟ ادارے ان کے پاس ہوں, اداروں کی طرف سے کوئی یہ بھی شوقی نہ آئے کہ بھائی کسی طور پر آپ بھی چوک ہو یا دیگر جگہوں پہ آپ جلسے نہیں کر سکتے جب تک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پاس یا ناکام ہو نہیں جاتی, اس وقت تک کوئی جلسہ نہیں کرے گا. آج بھی یہ اعلان کر دے, ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کا رخ بھی نہیں کریں گے جب تک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کا نتیجہ نہیں آ جاتا. کیا بات کرتے ہیں آپ کہ ایک طرف